الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. اس سے پہلے کی آیتوں میں قوم لوط کا تذکرہ کیا گیا تھا اور بطور خاص یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. پھر اس کے بعد قوم کی بدتمیزیاں شروع ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا. فرشتوں نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں. ویسے تیاری آپ کیجئے، رات ختم ہوتے ہی صبح ان پر عذاب نازل ہو جائے گا. اور وہ عذاب کیا تھا؟ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. اس پوری بستی کو اٹھایا گیا اور بلندی پہ لے جایا کر کے وہیں سے پلٹ دیا گیا. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پر گویا پتھر کی برسات ہوگی. قرآن مقدس نے اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد کہا ہے یقیناً اس میں عبرت و نصیحت حاصل کرنے والے یا جس کے پاس بصیرت اور سوچ سمجھ ہے ان کے لیے نصیحت کا سامان ہے. پھر یہ بات بھی آئی تھی یہ بستی بالکل لبے سڑک آباد ہے. اگر کوئی انسان وہاں سے گزرنا چاہے تو اس بستی کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ اور معائنہ کر سکتے ہیں. پھر قرآن مقدس نے کہا یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی موجود ہے. اور اس کے معنی بعد فرمایا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. جھاڑی والے یا بن والے یا گھنے باغات والے بھی بڑے ظالم ہیں. مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. مدینہ سے شام سے حجاز جاتے ہوئے درمیان میں یہ علاقہ واقع ہے جسے مدین کا علاقہ کہا جاتا ہے. اس بستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا کہ یہ لوگ بھی ناپ تول میں کمی کرنے کے جرم کے اندر مبتلا تھے. قرآن نے کہا فانتقمنا منہم وانہما لبإمام مبین. ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا، انتقام ان سے بھی لے لیا، اور یقیناً یہ دونوں بستیاں عام شاہ راہ کے قریب میں آباد ہیں. دو بستی سے مراد ایک تو حضرت لوط علیہ السلام کی بستی، دوسری حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی. ان دونوں قوموں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی. قوم لوط کے اندر لواطت کا عمل تھا، اغلام بازی کی خرابی پائی جاتی تھی، جنسی تعلقات لڑکوں ہی سے قائم کرتے تھے. بڑے سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا.
زوردار چیخ کی آواز پیدا ہوئی اور پھر اس کے بعد اس بستی کو اٹھایا گیا اور پلٹی کر دیا گیا۔ قوم شعیب بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمان تو تھی، بطور خاص سماج میں خاص بیماری برائی تھی، وہ یہ کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے لوگ۔ تو قرآن مقدس نے کہا ایسے لوگوں کو بھی سزا سے دوچار ہونا پڑا، اور ان دونوں قوموں کا ہلکا تذکرہ کرنے کے بعد جس کا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں اور سورہ ہود میں گزر چکا ہے، اس کے بعد قرآن نے کہا یہ بستی بھی لبے سڑک شاہراہ عام کے قریب واقع ہے، اگر کوئی انسان اسے دیکھنا چاہے تو وہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اور وہاں جا کر عبرت و نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ ہجر سے مراد ہجر ایک علاقہ ہے جو شام سے تبوک جاتے ہوئے شمال کی جانب واقع ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی وادی ہے، جہاں ایک قوم آباد تھی جس قوم کا نام ہے قوم سمود، اور ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں عطا کی، لیکن ان کا حال کیا ہوا؟ یہ لوگ ہماری نشانیوں سے اعراض کرتے رہے، منہ موڑتے رہے۔ قوم سمود کے بارے میں اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یہ پتھر کاٹ کاٹ کر سنگ تراشی کر کے پہاڑ میں کاٹ چھانٹ کر کے بہترین قسم کی عمارت اور محلات بنایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لا سکتے ہیں جب تک اس پہاڑی سے کوئی اونٹنی نہ پیدا کرا دیجیے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مانگنے پر اپنا معجزہ ظاہر کر دیا، ایک اونٹنی پیدا کر دی پہاڑ سے، اور پھر اس کے بعد کہا یہ تمہارے پانی پینے کے لیے جو گھاٹ متعین ہے، صبح شام پانی کا استعمال کرتے ہو، ایک وقت اس اونٹنی کے لیے اور ایک وقت تمہارے لیے، اور کا خیال رکھنا تم نے معجزہ کا مطالبہ کیا ہے، تمہاری چاہت پر اور تمہاری مانگ پر یہ نشانی تمہارے سامنے ظاہر کی گئی ہے، اب دو ہی راستہ ہے، یا تو مان کر اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یا انکار کر کے روئے زمین سے تباہ و برباد ہو جاؤ۔ قوم سمود میں سے بدتمیز قسم کا انسان جس کو قرآن نے اشقاہا کہا، قوم کا سب سے بڑا بدبخت، تفسیر میں جس کا نام قدار بن سالف لکھا گیا ہے، اس نے اس اونٹنی کی کوچے کاٹ دی، ہاتھ پیر کاٹ دیے۔ مطلب یہ تھا کہ اس اونٹنی کی وجہ سے ہماری پریشانی بڑی ہے، ہمارے پینے کے مسئلے میں دقت و پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے، اسی کو ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اسے قتل کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یہ لوگ بڑے امن و امان کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنا لیا کرتے تھے، یا پہاڑوں کو خراش تراش کر مکان بنا کر اس میں آرام و سکون کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک ہنر دیا تھا، پتھر کاٹنا اور پھر سنگ تراشی کرنا اور بہترین قسم کے محلات تعمیر کر لینا، مضبوط مکانات بنا لینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نوازش تھی۔ لوگوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا،
یا غلط مصرف لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، لوگوں نے ان کی مخالفت کی، معجزہ کا مطالبہ کیا، معجزہ عطا ہو گیا، پھر اس کی ناقدری کی، اس کی کوچے کاٹ کے رکھ دی، تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ۔ حضرت صالح نے کہا 3 دنوں تک تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، سدھر جاؤ ورنہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ لوگ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ چوتھا دن فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، زوردار آواز پیدا ہوئی مصبحین، صبح کے وقت میں، کہ قرآن نے کہا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زبردست زلزلہ آیا۔ چھپڑ کا مکان ہو زلزلہ میں اس کے بچنے کا امکان رہتا ہے، پتھر کا مکان ہو اور اسے گرنے کا خطرہ ہو تو بچنے کا امکان نہیں رہتا، بلکہ پتھر کے نیچے دب کے کچلا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا حال کیا ہوا؟ ایک تو زوردار آواز پیدا ہوئی، کان کے پردے اڑ گئے، پھر اس کے بعد زلزلہ پیدا ہوا اور نتیجے کے طور پر درہم بھرم نظام ہوا اور اسی کے اندر دب کے رہ گئے۔ تو زوردار آواز نے انہیں دبوچ لیا مصبحین، صبح صبح۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، جب اللہ کا یہ عذاب آیا تو اللہ کے عذاب سے ان کی کچھ تدبیر کام نہ سکی۔ آدمی آرام و سکون کے لیے بہترین قسم کا مکان بناتا ہے، کا بہترین مکان بھی اسے کام نہیں آ سکا، افرادی قوت بھی کام نہ آ سکی، اور بہت سارے ہیرے بہالے بھی کام نہیں آ سکے۔ بچنے بچانے کی جتنی تدبیریں کی گئی، کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو سکی۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، جو کچھ انہوں نے کارنامہ انجام دیا تھا ان کے کسی چیز نے ان کا کچھ کام نہیں آیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بالکل صحیح پیدا کیا ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو صحیح نہ ہو، سچ اور درست نہ ہو، بلکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں، ساری مخلوقات مبنی پر حقیقت ہے، تمہیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، لیکن یاد رکھیے کہ آسمان و زمین کا یہ نظام مستقل نہیں رہے گا، ایک دن قیامت قائم ہوگی اور سارا نظام عالم درہم برہم ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے صلی اللہ کے نبی سے کہا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، یہ لوگ اگر مخالفت کرتے ہیں، آپ کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، آپ بڑے اچھے انداز میں حسن اسلوبی کے ساتھ انہیں درگزر کر دیجیے۔ رہا ان کا معاملہ، ان کا رب سمجھے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو ایسے لوگوں کو بھی عذاب سے دوچار کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ قوموں کی تاریخ دہرائی گئی، ان کی رودات سنائی گئی، ان کی سرگزشتیں بتلائی گئی۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے پاس بھی کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے ان جرموں کے کر لینے کے بعد جن جرموں کے نتیجے میں گزشتہ قوموں کو تباہی و بربادی گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، اے نبی یقیناً آپ کا رب تو بڑی تخلیق کرنے والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ مراد آسمان و زمین کا تنہا خالق اللہ ہے، اور جتنی بھی مخلوقات دنیا میں پائی جاتی ہے، چاہے آسمان کے اوپر ہو، چاہے آسمان میں ہو، چاہے نیچے ہو، زمین کے اوپر ہو، زمین کے اندر ہو، سمندر کی تہ میں ہو، پہاڑ کے کھو میں، کہیں بھی ہو، وہ ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور سب اللہ کے علم میں موجود ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن مجید آپ کو عطا کی۔
جس سیاق و سباق میں یہ جملہ، یہ آیت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، اس کو سامنے رکھیے۔ ایک جانب دنیا کی بے شمار لذتوں کے سامان ہیں، حشم خدم ہے، زمین و جائیداد ہے، افرادی قوت ہے، مال و دولت ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ سب کچھ ہے۔ دوسری جانب اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے صحابہ کرام اور اہل ایمان ہیں، جن کے پاس مالی اعتبار سے کمزوری پائی جاتی ہے، ابھی افرادی قوت بھی نہیں ہے وغیرہ ذالک۔ لیکن انسان سوچتا ہے کہ ہم اللہ پیدا کرنے والے کے بندے ہیں، پھر بھی ہم پریشانی میں ہیں۔ وہ لوگ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، پھر بھی وہ خوشحالی سے دوچار ہیں۔ انسانی فطرت کے پیش نظر اس قسم کا خیال دل میں آ سکتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنیے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں عطا کی ہیں اور قرآن عظیم عطا کی ہے۔ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور قرآن عظیم سے مراد بھی سورہ فاتحہ ہی۔ پورا قرآن کا نچوڑ و خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اس مناسبت سے اس کو پورا قرآن عظیم بھی کہا گیا۔ کہا یہ 7 آیتیں بھی آپ کو دی گئی، بلکہ سراپا قرآن عظیم آپ کو دے دیا گیا۔ مطلب کیا ہوا؟ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دولت، کوئی ثروت، کوئی اقتدار، کوئی اختیار ان 7 آیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کا مقابلہ میں کوئی نہیں آ سکتا۔ 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ کی، کہاں بار بار دہرائی جاتی ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں حالت قیام میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازم و ضروری ہے۔ ہر آدمی پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے۔ کہا اتنی بڑی دولت آپ کو ملی ہے، یہ دولت اسی کا نام قرآن عظیم بھی ہے۔ یہ قرآن عظیم میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں ان ساری باتوں کا ماحصل خلاصہ اور نچوڑ سورہ فاتحہ ہے۔ اتنی بڑی دولت سے آپ کو نوازا گیا ہے، اس لیے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ اے نبی اپنی نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے ان چیزوں کی جانب جن کے ذریعے سے ہم نے بہت ساری لوگوں کو فائدہ پہنچایا، بہت ساری جماعتوں کو فائدہ پہنچایا۔ مختلف قسم کے لوگوں کو جو نعمتیں ہم نے دی ہے اس جانب آپ ایک آنکھ اٹھا کر ہی مت دیکھیے۔ ولا تحزن علیہم، اور ان پر آپ افسوس کا اور غم کا اظہار بھی مت کیجیے۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے بازو کو مومنوں کے لیے بچھائے رکھیے یا نرم کر کے رکھیے۔ ایک عام انسان جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ اللہ خوب کرتا ہے، اور اس کے بالمقابل وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے فرمان سے روگردانی کرتا ہے۔ اللہ نے بطور امتحان گئے ان کے پاس دنیا کا سارا ساز و سامان دے دیا۔ انسانی فطرت کے پیش نظر اہل ایمان کے دل میں اس قسم کے خیال پیدا ہو سکتا ہے، بندگی کرتے ہم اور نوازا جا رہا ہے ان کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو یہ تعلیم دی گئی، اگر دنیاوی اعتبار سے کسی کو مال و دولت سے نوازا گیا یا دنیاوی فائدہ اٹھانے کی بہت ساری چیزیں انہیں عطا کر دی گئی، آپ کو اس جانب جھانکنا اور تاکنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس سے بڑی نعمت اللہ آپ کو دے چکا ہے، قرآن مجید آپ کو مل چکا ہے۔ ایسی نعمت کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
اب اگر آپ کو سرمایہ نہیں ملا، دولت نہیں ملی، مال نہیں ملا، اس پر آپ کو افسردگی کا اظہار بھی نہیں کرنا ہے، غم و اندوہ کا اظہار بھی نہیں کرنا ہے، رنجیدہ خاطر بھی نہیں ہونا ہے، دل برداشتہ بھی نہیں ہونا ہے، تنگ دل بھی نہیں ہونا ہے، بلکہ فرمایا یہ جو مسلم آپ کے ساتھ ہیں یہ سب ویسی ہی غریب و نادار ہیں، ان کے پاس بھی کچھ وسائل نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے اس لیے اللہ کی نگاہ میں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اب اپنے بازو کو ان کے لیے نرم رکھیے، ایسا نہ ہو کہ دشمنان اسلام کے ذریعے سے ان کو تو زخم پہنچایا جاتا ہے، انہیں پریشان کیا جاتا ہے، اور یہ آپ کے دامن میں آ جائے، آپ کی خدمت میں آ جائے، آپ کے یہاں سے ان کو دھتکار دیا جائے، ایسا ہرگز مت کیجیے گا، بلکہ ان کی تسلی کے لیے اپنے آپ کو پورا نرم بنا کے رکھیے کہ بھائی کوئی کچھ بھی کچھ کرتا ہو ہمارے پاس رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ میں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے بازو کو مسلمانوں کے لیے شفقت کے ساتھ بچھائے رکھیے، یعنی آپ ان پر مشفقانہ ذہنیت رکھیے اور ان کا باضابطہ خاص خیال کریے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ کہیے کہ میں کھلا ڈرانے والا ہوں، میں اپنے لوگوں کو بھی خبردار کرتا ہوں، عام لوگوں کو بھی خبردار کرتا ہوں، بیگانوں کو بھی خبردار کرتا ہوں۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں اللہ کے پیغام کو کھلم کھلا لوگوں تک پہنچا دوں، بس میرا یہ کام ہے۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسے ہم نے کتاب نازل کی ہے حصے بکھرے کر دینے والے پر، مراد اہل کتاب ہے۔ اس سے پہلے بھی اہل کتاب کو کتاب نازل ہو چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ دی گئی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، یہ سب کتابیں بھی اس سے پہلے اتر چکی ہیں، اور ان لوگوں نے اس سلسلے میں حصہ بکھرا کرنا شروع کر دیا، کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا۔ تو کہا جس طرح ان لوگوں پر ہم نے کتابیں نازل کی ہے اسی طرح آپ پر بھی یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مراد اللہ کی بعض آیتوں کو مانا ہے اور بعض آیتوں کو نہیں مانا ہے۔ مسلمانوں سے کہا گیا جس طرح اہل کتاب کے کچھ حصے کو تسلیم کرتے ہیں اور کچھ حصے کو جو ان کے مطلب کے خلاف ہوتا نہیں مانتے ہیں، اے مسلمانوں تم ایسا مت ہونا، بلکہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل کتاب آئی ہے، اس مکمل کتاب سے رشتہ ناطہ جوڑ کے رکھنا اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی رکھنا، اللہ یقیناً تمہیں نوازتا رہے گا۔ اور سنیے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آپ کے رب کی قسم ہے ہم ضرور بے ضرور ان لوگوں سے، ان تمام لوگوں سے سوال کریں گے اس چیز کے بارے میں جو لوگ کرتے رہیں۔ مراد اہل کتاب ہو، یہود و نصارہ ہو، یا آپ کے زمانے کفار و مشرکین ہو، یا قیامت تک کے لیے افراد ہیں، اللہ نے بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ کی نعمتوں کے سہارے انسان کی زندگی گاڑی رواں دواں ہے۔ کہا جو جو نعمتیں ہم نے انہیں دی ہیں ان تمام نعمتوں سے متعلق بھی پرشش ہوگی، اور باضابطہ ان نعمتوں کے مخالفت میں جو ان کی کارستانیاں رہی ہے، جو ان کے برے کارنامے رہے، ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم کھاتے ہو اللہ کا اور گاتے ہو غیر اللہ کا۔ اس مناسبت سے تیرے رب کی قسم ہم ضرور بے ضرور ان تمام سے ان کے اعمال کے بارے میں پرسش کریں گے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی آپ کھلم کھلا اس چیز کو بیان کر دیجئے جس کے بیان کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے۔ مراد کیا ہوا؟ اللہ کا پیغام آپ کے پاس آ چکا ہے، بغیر کسی لگائی بجھائی کے، بغیر لپٹائی کے، آپ کھلے طور سے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیجئے۔ اس پیغام کے پہنچانے میں کسی ملامت گر کے ملامت کی پرواہ مت کیجیے۔ دنیا کیا کہے گی، لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے، اس کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
جو حکم ملا قرآن کی آیت کی روشنی میں اسے پیغام پہنچا دیجیے۔ اب جس پہ اس کی زد پڑتی ہو، اس سے قرآنی آیات کی زد میں جو بھی آیات ہے اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام آپ کا ہے پیغام پہنچا دینا، اور چھپ چھپا کے نہیں۔ وہ دور چھپ چھپا کا شروع میں تھا، اب کھلے عام آپ کو دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کھلے عام دعوت و تبلیغ کرنے کے نتیجے میں آپ کی زبردست مخالفت بھی ہو سکتی ہے۔ سر دست کہا گیا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین چھیڑ خانی بھی کریں گے لیکن آپ کام اس سے اعراض کیجئے، الجھی مت۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، رہا لوگ آپ کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے لیے مذاق اڑانے والوں کے واسطے اللہ کافی ہے۔ آپ کے خلاف جس قسم کی کارروائی لوگ کرتے ہیں، آپ پر بھپکیاں کستے ہیں، آپ کا تمسخر و مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے خلاف بے شمار کارروائیاں کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ بے فکر رہیے، ہم آپ کی طرف سے کافی ہے ان تمام لوگوں کا جواب دینے کے لیے۔ جواب کی شکل یہ ہوگی کہ اس کا منہ بند کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ اپنے حرکات و سکنات سے باز نہ ہے تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے دوچار بھی کر سکتا ہے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا لیے بیٹھے ہیں عنقریب وہ جان لیں گے۔ مراد آسمان و زمین اور اس کے نظام کو اللہ نے بنایا ہے، ساری خلقت ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، انسان کی روزی رسانی کا سارا معاملہ اللہ نے کیا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے، اس کے بے شمار انعامات اور اکرامات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن جہاں شکر ادا کرنے کی باری آتی ہے، سجدہ ریزی کرنے کی نوبت آتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے بجائے اللہ کے سوا غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ عنقریب انہیں پتہ چل رہا ہے کہ اس ناشکری کا اور نعمت کی ناقدری کرنے کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے ان کفار و مشرکین کے لیے 40 سالہ بے داغ دور ان کے درمیان گزارے ہیں، ان کی امانتیں آپ کے پاس رکھی جاتی ہے، یہ آپ کو صادق الامین بھی کہتے ہیں، اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے کرایا کرتے ہیں، لیکن جب آپ نے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا اور عقیدہ آخرت کو اجاگر کیا تو یہ لوگ آپ کے خلاف مختلف قسم کی باتیں کرنے لگے۔ کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے القاب سے نوازتے ہیں۔ تو آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، آپ کا دل گھٹتا ہوگا، اپنے سینے میں تنگی محسوس کر رہے ہوں گے، انسانی فطرت ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ختم ہو جانے والی ہیں۔ اب اگر کسی کی حرکت سے، کسی کی قول سے، کسی کے گالی گلوچ کرنے سے، کسی کی برا بھلا کہنے سے، کسی کے دل خراش جملے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نسخہ کیمیا آپ کو عطا کیا ہے، اسے اپنائیے۔ اور آج بھی اگر کوئی انسان ایسے لوگوں کے باتوں سے، دل خراش جملوں سے محفوظ رہنا چاہے تو قرآن مقدس کی بات کی آیتوں میں جو صراحت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے اسے بجا لایا جائے تو انسان یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے ان فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ہم جانتے ہیں کہ ان کے بکواس کے نتیجے میں آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، کیا کیجیے آپ؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے، اور ساتھ ساتھ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والے بن جائیے۔ یہ لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان لوگوں سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب اللہ کی عظمت کو اجاگر کیجئے، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کیجئے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کیجئے،
اللہ کے لیے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کیجیے. دیکھیے ان کے جملے کس طرح بیکار ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ خود ذلیل و خوار کس طرح ہوتے ہیں. فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور سنیے موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. کتنی بڑی بات اندازہ لگا لیجیے اب. اللہ کی عبادت سے کسی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی ذات میں گم ہو گئے ہیں, ہم کو نماز روزہ سے مطلب کیا. وہ شکل انسان میں شیطان ہے جو اس قسم کی بکواس کرتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑا انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق عقیدہ کے اجاگر کرنے میں ہمہ وقت تیار رہتے تھے. لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین آ جائے, مطلب یہاں تک کہ موت آ جائے. یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں قرآنی آیات کی غلط تفسیر کرتے ہوئے کہ جب تک آپ کو یقین نہیں آئے اللہ کی عبادت کیجئے, اب آپ کو یقین آ گئی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پورا مفہوم غلط کر دیا. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے اس یقین سے مراد باضابطہ موت, کہ اللہ کی بندگی کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ انبیاء و مرسلین کی حالات زندگی کا جائزہ لیجیے گا, مرتے دم تک انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کی ہے. کیا کہا کہ اگر ان کے کفار و مشرکین اور مخالفین کے دل خراش جملوں کے نتیجے میں آپ کا دل چھلنی ہو رہا ہے, آپ کو دقت و پریشانی لاحق ہو رہی ہے, ان سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس ایک بہترین سہارا اللہ نے دیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیجیے, یعنی نماز کی پابندی کیجیے. علاوہ اس کے جو بھی چھوٹی بڑی عبادتیں آپ پر عائد کی گئی ہیں, مرتے دم تک ان عبادتوں سے رشتہ ناطہ جوڑ کے رکھیے. مقصد عبادتوں سے کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا کرے گا. آپ اگر شروع دور کے حالات کا جائزہ لیں گے کہ جس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کفار و مشرکین تکلیف پہنچا رہے تھے, اس وقت میں دن میں آپ سے کہا گیا آپ دنوں میں کام کیجئے دعوت و تبلیغ کا, اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تہجد گزاری کیجئے. اور یہ سورہ یا ایھا المزمل, تو اندازہ ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ دن میں آپ کا آنا جانا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ان کی جانب سے تکلیفیں آپ کو پہنچائی جا رہی ہیں, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھائی خاموش رہیے نا, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے. اگر اللہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس لیے آج بھی حالات ہمارے سامنے گمبھیر ہیں. مسلمان اور اسلام کے خلاف الٹے سیدھے بے شمار بولے جاتے ہیں. ہم میں سے کچھ جذباتی لوگ ہیں, ان کے گالی کا جواب گالی سے دینا شروع کرتے ہیں. کہاں قرآن یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے. آپ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ الٹا سیدھا بکیں, آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. وہ آپ کو نماز پڑھنے سے روکے, آپ نماز کا پابند بن جائیے. وہ آپ کو اللہ کی بندگی کرنے سے منع کرے, اور اللہ کی بندگی میں آپ مرتے دم تک جڑے رہیے. آج اگر کوئی انسان اس کو اپناتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا کرتا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ سورہ ہجر ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ آئندہ سورۃ النحل کی تلاوت اور اس کی تفسیر بیان ہوگی. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین.